بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق خون بہا بیسڈ رومانوی ناول، قسط نمبر 11۔ اجالا گرتی پڑتی زینے عبور کرتی اپنے کمرے میں آئی اور حواس باختہ سی آنکھیں رگڑتی ادھر ادھر دیکھتے اپنا فون تلاش کرنے لگی۔ اس کے حواس سلب ہو چکے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت کام نہیں کر رہی تھی۔ اپنی الماری کھول کے کپڑے اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتی وہ پاگلوں کی طرح فون ڈھونڈ رہی تھی۔ ناکام ہو کر غم و غصے سے گراتے اس نے زمین پر گھٹنے ٹیک لیے اور اپنا دکھتا سر تھام لیا۔ سر کی جلد کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، جیسے اسے کچھ بہت تیزی سے یاد آیا ہو۔ اس نے فوراً میچی آنکھیں کھول کر نظریں کھڑکی کی جانب اٹھائیں اور فون وہیں نیچے زمین پر گرا پایا۔ بجلی کسی تیزی سے اٹھتے وہ دوڑ کر کھڑکی کی جانب گئی۔ فون پکڑتے ہی اس نے آن کیا۔ آدھے منٹ کے طویل انتظار کے بعد جیسے ہی اسکرین روشنی میں چمکی، تیزی سے انگلیاں چلاتے وہ کانٹیکٹ لسٹ میں آئی، جہاں صرف ایک ہی نمبر تھا، معراج جہانگیر خان کا۔ مگر اسے ملانے سے پہلے وہ ایک پل کو کسی احساس کے تحت رکی تھی۔ دماغ نے الرٹ سائرن بجایا تھا کہ وہ کسے فون کرنے جا رہی ہے۔ اس شخص کو، وہ بھی تو انہی لوگوں میں سے تھا جو نیچے موجود انجم کو موت کے منہ میں دھکیل گئے تھے۔ اس بار اس تحریک میں دل نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا کہ کہیں وہ وہی غلطی دوبارہ تو نہیں دہرانے جا رہی۔ ایک جہنم سے نکال کر اسے دوسرے جہنم میں مت جھونکو، اس کے اندر سے کہیں آواز آئی تھی۔ مگر ان تمام سوچوں کو دھتکارتے اس نے ٹیلی فون والے سبز بٹن کو دبایا اور کانپتے ہاتھوں سے فون کان کے ساتھ لگا لیا۔ بیل جانے لگی، ایک بار، دو بار، تین بار، مگر فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس کی امید ٹوٹنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے شدت سے زیر لب دعا کر رہی تھی کہ اس کا معراج سے رابطہ ہو جائے، اور پھر بالآخر چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک گہری سانس چھوڑتے اس نے شکر خدا کیا۔ معراج کی بھاری آواز اجالا کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ پھیلی بھیگی آنکھوں سے بھاری پلکیں جھپک کر تشکرانہ مسکرائی۔ نہ جانے اسے کیوں لگتا تھا کہ وہ انجم کے لیے آئے گا، وہ اسے بچا کر لے جائے گا۔ اس کڑے وقت میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ تھام کر آغوش میں سنبھال لے گا۔ وہ جانتی تھی بہت دیر ہو چکی ہے، مگر انجم کو ضرورت تھی اس کی، اس سبب سے کہ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ہیلو، معراج کی بھاری بھوجل آواز نے اس کے سکوت کو توڑا۔ سائیں، میں اجالا بول رہی ہوں۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتے اس نے ہکلاتے ہوئے اس سے کہا۔ اجالا۔ دوسری طرف دانت پر دانت جماتے معراج نے اس کا نام دہرایا۔ اس سرد خطرناک سی آواز نے اجالا کے دل میں گرہا ڈال دی تھی۔ وہ خوف سے حلق تر کرتی، خود پر قابو پانے کی ناکام سعی کرتی، بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے ایک ہی سانس میں اسے پوری روداد سنا گئی۔ اس کے ہر جملے میں درد اور ہچکیاں شامل تھیں، اور ہر جملے کے آخر میں وہ اسے بس ایک ہی بات کہتی تھی: آپ جلدی آ جائیں، اپیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ چند سیکنڈز بعد اس کی نشے میں ڈوبی آواز اجالا نے دوبارہ سنی تھی۔ وہ اس سے پتہ پوچھ رہا تھا۔ اجالا نے بلا توقف اسے نئے آرا پیلس کا ایڈریس بتا دیا۔ کال کٹ چکی تھی اور اب وہ فون کو سینے سے لگائے
اپنی سست سانسیں بحال کرتے شدت سے اس کے یہاں پہنچ جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا، نہ جانے کتنی ہی گاڑیوں کو اوورٹیک کرتے وہ سب سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، جیسے ہی اس کی زندگی کی آخری ریس ہو۔ کانوں میں اجالا کی ایک ہی بات مسلسل گونج رہی تھی، جلدی آ جائیں، اپیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ نشے کے باعث آنکھوں کے سامنے مسلسل اندھیرا چھا رہا تھا، جس کے سبب اس کی پکڑ اسٹیئرنگ وہیل پر بار بار کمزور پڑ رہی تھی۔ یادوں کے پنوں پر انجم کا چہرہ لہراتا اسے گہری اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، یہ سوچ اسے پل پل مار رہی تھی۔ چونکہ اس کی گاڑی کی رفتار 200 کلومیٹر پر آور تھی اور اوپر سے وہ حواس میں نہیں تھا، اچانک اسے لگا اس کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی ہے۔ اندھیرا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بصارت جیسے اچک لی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کا سامنا موت سے کروا دیا تھا۔ اس کی گاڑی کے آگے موجود کسی دوسری گاڑی سے اس کا بری طرح تصادم ہوا۔ محض چند سیکنڈز میں منظر تبدیل ہو گیا اور سیاہ اندھیری سنسان سڑک پر دو گاڑیاں ابتر حالت میں گری تھیں۔ معراج کی اس نااہلی کا نقصان نہ صرف اسے بلکہ سامنے والے کو زیادہ ہوا تھا، کیونکہ ان کی گاڑی کو آگ نے مکمل اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور کوئی شک نہ تھا کہ اس میں موجود مسافر زندہ نہیں بچے ہوں گے۔ دوسری طرف معراج کی گاڑی الٹی گری تھی، جس کے اندر کا منظر بھی دردناک تھا۔ وہ خون میں لت پر ڈرائیونگ سیٹ پر نیم بے ہوش تھا۔ سر سے بہتا خون اس کے مکمل چہرے کو رنگ گیا تھا، حتیٰ کہ پلکیں بھی خون ٹپکا رہی تھیں۔ بھاری بوجھل آنکھوں کو جھپک کر وہ خود کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک تاریکی سی مکمل اس کے ذہن میں چھا گئی۔ ایک پل کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے، مگر دل بیری تھا۔ وہ نہیں بھولا تھا کہ وہ یہاں کیوں موجود ہے۔ اور پھر اس کے دل نے بنا لمحے کی بھی دیر لگائے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ معراج نے دیکھا تھا اپنے سامنے انجم کا زخمی گرا وجود، اور وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔ پاڑ چنادے دسے کلی یار دی، رات ہنیری سرتے جلی پیار دی۔ اتل پتل سانسوں کو سنبھالتا اگلے لمحے وہ اندھا دھند اپنی کوہنی دروازے پر مارتا اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے اسے لگا اس کا پورا جسم کسی بھاری چیز تلے آیا کچلا جا چکا ہے۔ ہمت نہ ہارتے ہوئے اب وہ اپنی گاڑی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ زور لگاتا اسے اوپر کو اٹھا کر سیدھا کر رہا تھا، مگر بار بار لڑکھڑا کر گرتا ناکام ہو جاتا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا اپنے سامنے جل رہی آگ کا اور ان وجود کا جو موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ اسے تو بس وہاں پہنچنا تھا جہاں اس کی زندگی تھی۔ آنسو تواتر بہتے اس کی سیاہ ہلکی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل ناکام سعی کر رہا تھا۔ کچی میری مٹی، کچا میرا نام نہیں، ہاں میں ناکام نہیں، کچیاں دا ہندا کچا انجام نہیں، اے گل عام نہیں، کچیاں تے رکھیے نا امید پار دی۔ اس کے ملازم جو اس کا پیچھا کر رہے تھے جب تک اس کے قریب پہنچے سب ختم ہو چکا تھا۔ وہاں کا منظر کانوں کو ہاتھ لگانے والا تھا۔ وہ استغفار کرتے معراج کی اور بڑھے۔ اس کی گاڑی سے لیک ہوتا پیٹرول اس بات کی صاف نشاندہی کر رہا تھا کہ جلد اس میں بھی آگ لگنے والی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکے اور اس کے وجود کو دبوچتے گاڑی سے دور لے جانے لگے۔ چھوٹے سائیں دور ہو جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دو مجھے، میں نے کہا چھوڑ دو مجھے۔ وہ دھاڑتا ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا، مگر جسم میں سکت اتنی نہ تھی کہ انہیں مات دے پاتا۔ اس کے بلبلانے، رونے، گڑ گڑانے کا ان پر اثر نہیں ہوا تھا، وہ صرف اس کی جان بچا رہے تھے۔ بالآخر وہ ان سے اپنا آپ چھڑوانے میں کامیاب ہو ہی گیا اور دوڑتا ہوا واپس اپنی گاڑی کے پاس گیا
اور دوبارہ سے اسے اٹھا کر سیدھا کرنے میں جٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں کے اشک تھمے نہیں تھے۔ کچا ہے یا پکا اج مینوں تارنی، لا دے پارنی، اج تو ملا دے مینوں میرا یار نی، جاندی وارنی، کلی میرے یار دی نشانی پار دی، رات ہنیری سر تے جلی پیار دی۔ وہ اللہ کو پکارنا چاہتا تھا، ان سے کہنا چاہتا تھا میری مدد کریں، مگر شرمسار تھا، کس منہ سے پکارتا؟ اس کی کس پکار پر اس نے گھٹنے ٹیکے تھے، سجدہ کیا تھا یا لبیک کہا تھا؟ ایسا اس کا ماننا تھا، کیونکہ ایمان کمزور تھا۔ ملازم دوبارہ اس کی جانب بڑھے اور ایک بار پھر دبوچتے پیچھے لے جانے لگے۔ وہ گراتا ہوا ان کی پکڑ میں بن پانی کی مچھلی کی طرح جھٹ پٹانے لگا۔ اس کے وجود کو بریک اور زبان کو تالے تب لگے جب اس کی گاڑی بھی آگ لگنے کے باعث پھٹ کر ہوا میں 3-4 فٹ بلند ہوتی واپس نیچے زمین سے ٹکرائی اور فضا میں آگ کے بڑے بڑے مرغولے بننے لگے۔ معراج کو لگا یہ جگہ زمین کی نہیں ہے بلکہ دوزخ کا ایک حصہ ہے۔ وہ پھڑ پھڑاتے لبوں اور پھیلی سیاہ آنکھوں میں سراسیمگی لیے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیوں شراب پی تھی؟ آخر کیوں؟ اگر وہ شراب نہ پیتا تو اب تک انجم کے پاس پہنچ گیا ہوتا۔ جلال سے ہی کہتا تھا، حرام راہیں آپ کو منزل سے کوسوں دور لے جاتی ہیں اور دامن میں خسارے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ حرام کے راستے پر چلنا ٹریڈ مل پر دوڑنے کے مترادف ہوتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اس نے سسکتے ہوئے آنکھوں کو میچا، آنسو ٹوٹ کر چہرے کو بھگو گئے تھے۔ ایک دن یہ مشروب تمہارا سب سے بڑا نقصان کر دے گا، اس دن تم بہت پچھتاؤ گے معراج۔ ایک اور جملہ اور وہ حواس کھونے لگا تھا۔ آنکھوں کے آگے تاریکی واپس چھانے لگی۔ ان سرخ پردوں پر انجم کا چہرہ باقی رہ گیا اور لبوں پر اس کے نام کی تصویر۔ ویک چھلاں پیندیاں نہ چھڈی دل وے، اج میرے ماہی نوں میں جانا ملوے، میرا دسے دل وے، یار نوں ملے گی اج لاش یار دی، رات ہنیری سر تے جلی پیار دی، پار چنا دے دسے کلی یار دی۔ رات کے دوسرے پہر جب سیاہ اندھیرے نے ہر سو اپنی تاریکی بکھیرے رات کا منظر پھیلا رکھا تھا، ایسے میں جلال کی سیاہ بڑی گاڑی برق رفتاری سے چلتی منزل کی جانب رواں تھی۔ کچھ سمے کا سفر طے کرتے وہ کسی جنگل نما جگہ پر پہنچے تھے۔ ان جنگلات اور کھنڈر نما جگہ کے پیچھے ایک بہت گہرا کنواں تھا۔ یہ کنواں سینکڑوں سال پرانا جلال کے آباء و اجداد کی جاگیر تھا، جس کی گہرائی قریباً 500 فٹ تھی، مگر اس کے باوجود وہ خشک سالی کا شکار تھا، اور یہ خشک سالی قدرتی تھی۔ شاید اللہ بھی اس میں ان کے ساتھ تھا کہ ظالموں کو دردناک موت دی جائے۔ یہاں بہت کم لوگ آئے تھے، اور جو آئے تھے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکے تھے۔ یہ جلال خاندان کی ریت تھی لوگوں کو سزا دینے کی، اور اپنے باپ دادا کی اسی ریت پر وہ آج تک چلا آ رہا تھا۔ جلال گاڑی سے اترا اور اپنی کرسی پر سوار ہوتا اس کنویں کی اور بڑھا۔ اندھیرے میں لپٹی اس جگہ کی جانب جاتے وہ اس کے پیچھے موجود نیچے کی طرف جاتے رستے پر جانے لگا اور گہری کھائی کسی جگہ پر اترتا چلا گیا۔ نیچے کے راستے سے ہوتا ہوا وہ اس کو خشک کنویں کے اندر داخل ہوا۔ ایک چھوٹی سی راہداری کو پار کرتے اب اس کے وسط میں آیا۔ اندر جاتے ہی ہلکی سی زرد روشنی جلا دی گئی تھی اور سامنے ہی وہ وجود تھا جس نے جلال کی آنکھوں سے انسانیت کو اچک لیا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں آتش کی طرح جلنے لگیں، گردن کی ابری رگیں، سختی سے بند مٹھیاں، بھینچے جبڑے اور پیوست لب۔ وہ سامنے موجود شخص کو کسی سنہرے شیش ناگ کی طرح بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک تھی اسے زندہ نگل جانے کی۔ جلال سست روی سے اس کے قریب آیا۔
وہ شخص اس کا پورا جسم باعث تشدد زخموں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس سے قبل اسے 2 دن سے الٹا ٹانگ کر ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ داہنے بازو پر بھی گولی لگنے کے سبب پٹی بندھی تھی۔ اس شخص نے ان 48 گھنٹوں میں 1 منٹ کے لیے بھی اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ شاید وہ خود بھی اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جلال اس کے مزید قریب آیا اور سر جھکا کر نیچے گرے اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ معاون اس کے ملازم آگے بڑھے اور اس شخص کو پکڑ کے سیدھا کیا۔ اس کی گتھی کو دبوچ کر منہ کا رخ جلال کے سامنے کرنے پر وہ آنکھیں نیوا کرتا جلال کو دیکھنے لگا۔ اس کی ہری آنکھوں میں مرنے کی خواہش صاف دکھلائی دے رہی تھی، جس پر ضبط کرتے جلال نے اس کی گردن کو دبوچتے چہرہ مزید اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ اس کے ملازم آدمی اب باہر چلے گئے تھے۔ ابان علی شاہ اپنے سامنے موجود بپھرے ہوئے شیر کے منہ سے اپنا نام سنتے ابان نے پلکیں جھپکتے سست سانس لی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو مرنے کے لیے اتنا مرتے نہیں دیکھا۔ پھر یہ سرد سی سرگوشی مقابل کے لبوں پر مردہ سی مسکراہٹ کو اجاگر کر گئی تھی۔ وہ زخمی لبوں سے مسکایا، مگر دوسری جانب اس مسکراہٹ نے جلال کو سلگا دیا تھا، اور دہکتے ہوئے وہ مزید بولا، مگر تمہیں پتہ ہے، تم جتنا مرنے کی خواہش کرو گے میں اتنا ہی تمہیں موت کے سمندر میں غوطہ زن کر کے دم نکلنے سے پہلے باہر کھینچ نکالوں گا۔ اور یہ جملے ابان کی مسکراہٹ نوچ لینے کے لیے کافی تھے، اور اب باری سلگنے کی اس کی تھی۔ موت تمہیں تب تک نہیں آئے گی جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ مت کرو جلال، اس نے شکستہ لہجے میں کہا۔ بے بسی سی بے بسی تھی اس کی گئی اس منت میں۔ کہا تھا نا، اسے چوٹ پہنچائی یا کسی بھی قسم کا گھاؤ دیا تو عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ کہا تھا نا۔ اس کی منت کو نظر انداز کرتے جلال نے اسے گریبان سے دبوچا اور ٹھہر ٹھہر کر کہتے آخر میں دھاڑ اٹھا۔ اس کی دھاڑ اس ویران جنگل میں کسی شیر کی دھاڑ کی طرح گونجی تھی کہ باہر کھڑے اس کے نوکر بھی آنکھیں میچتے خوف سے لرز اٹھے تھے، مگر اس کے سامنے بیٹھا شخص سست روی سے دھڑکتے دل کے ساتھ صرف پلکیں جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اچھوت کی طرح اس کے وجود کو پرے جھٹکتے اس نے مزید کہا، اتنی آسانی سے تمہیں موت میں آنے نہیں دوں گا۔ ابھی تو تم صرف اس کشمکش میں مر رہے ہو آیا کہ تم نے صحیح کیا یا غلط، مگر جب میں یہ ثابت کر دوں گا کہ تم نے کتنا بڑا گناہ سر انجام دیا ہے تو نہ تو تم جینے کے قابل رہو گے اور نہ مرنے کے۔ جلال کے جملے اس کا دم گھوٹنے لگے تھے۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہوتا بائیں ہاتھ کی مٹھی سینے پر مارنے لگا۔ اس وقت صرف ابان ہی نہیں، فرقان علی شاہ کا خاص ملازم بشیر بھی جلال کی حراست میں تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ آدھے راستے میں ہی جلال نے ان کو جا لیا تھا اور ایئرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے عذاب گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ فرقان علی شاہ کو تو بھنک بھی نہیں پڑی تھی کہ اس کا بیٹا بھاگا نہیں ہے بلکہ موت کے دریا میں تیراکی کر رہا ہے، اور کب تیرتا تیرتا ڈوب جائے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، ماں سوائے جلال اور اس کے خدا کی۔ سردار سائیں، غضب ہو گیا، چھوٹے سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جلال اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب پیچھے سے ایک ملازم بوکھلایا ہوا اندر آیا۔ جلال کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے فوراً گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ فارم ہاؤس سے سیکیورٹی گارڈ کا فون آیا ہے، چھوٹے سائیں کی گاڑی کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں ہسپتال لے گئے ہیں، سنا ہے کہ وہ نشے میں گاڑی چلا رہے تھے۔ یہ سنتے جلال نے ضبط سے اپنی پیشانی مس لی تھی اور اگلے لمحے کرسی موڑتے ایک آخری نظر ابان پر ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ اپنے وجود میں سوئیوں کی چبھن اور سر کے پچھلے حصے سے اٹھتے درد کی ٹیسوں پر اس نے زور سے آنکھوں کو میچ کے آہستہ سے کھولا، اور سب سے پہلی نظر اوپر سفید چھت پر پڑی۔
اس کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا، بجز سائڈ میں لگی مشین کی بیپ کے، جو ہر سیکنڈ بعد آواز پیدا کرتی تھی۔ نیم بیدار ذہن کے ساتھ اس نے نظر کو ارد گرد پھیرا اور غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ چند لمحے اسی حالت میں کمرے کی سفید چھت کو خالی ذہن کے ساتھ دیکھتا پڑا رہا۔ دل کی تیز دھڑکن کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ چند پل مزید گزرے تو وہ درد زدہ سا لمحہ مزید اذیت میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ ذہن نے مکمل بیدار ہوتے گزری شب کا تمام واقعہ یاد دلا دیا تھا۔ معراج کو گویا 500 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ یاد آئی تھی وہ آخری کال، اور پھر اس کا فارم ہاؤس سے نکلنا اور وہ ایکسیڈنٹ۔ معراج تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ اندھیرا سا چھایا تھا، جس نے اس کے غم و غصے کو مزید ہوا دے دی۔ تیش سے گراتا وہ اپنے سر پہ زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوچ اسے تڑپانے کے لیے کافی تھی۔ پھر اس سے قبل ہاتھ سے برنولا کو کھینچ کر نکالتا کہ کسی نے اس کے ہاتھ کو تھام کر روک دیا۔ معراج نے فوراً نظریں اٹھائیں، دیکھا تو سامنے جلال کو پایا۔ جلال کب سے اس کے سامنے بیٹھا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، مگر جب وہ ڈرپ اتارنے لگا تو اسے روک گیا۔ معراج! اپنے نام کی پکار پر اس کی سیاہ آنکھیں بھر آئی تھیں، جو چہرے پر نرمی اور سنہری آنکھوں میں شفقت و فکر مندی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جواباً اس نے زیر لب کہا، لالا۔ کتنے ہی سال بیت گئے تھے نا جلال کو یہ سنے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ جب سے معراج نے ہوش سنبھالا ہے اسے کبھی لالا کہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے جلال کا دل بھی بھر آیا تھا۔ وہ مانتا نہ مانتا، جلال اسے ضرور اپنا چھوٹا بھائی مانتا تھا، کیونکہ اس کے بابا جان کو محبت تھی معراج اور زینت خانم سے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اسے اٹھتے دیکھ جلال نے کہا، جبکہ وہ چہرے پر سنجیدگی سجاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت مجھے نہ روکیں لالا، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو جلال پڑھ چکا تھا۔ پھر سر کو خم دیتے اس نے کہا، اپنا خیال رکھنا، اور خاور تمہارے ساتھ جائے گا۔ جلال کی بات پر اس سے قبل وہ انکار کرتا، جلال نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں نے کہہ دیا نا، تو بات ختم، جاؤ اب، اور گاڑی آہستہ چلانا۔ یہ سراسر حکم تھا، اور اس کی حکم عدولی آخر کون کر سکتا تھا؟ معراج تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہیں تلاش نہیں کیا جہاں کرنا چاہیے تھا۔ دہلیز پار کرنے سے پہلے اس نے یہ آخری جملہ کہا تھا۔ جلال نے مڑ کر اسے دیکھا، جس کے لہجے میں افسوس تھا۔ معراج، میرے بچے، تمہیں ہوش آ گیا، شکر ہے خدا کا۔ امی! باہر نکلتے ہی اس نے اپنی والدہ کو پایا تھا۔ اس سے لپٹ کر روتی وہ زیر لب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اتنی تیز گاڑی کون چلاتا ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتی؟ سوچا ہے تم نے؟ اس سے الگ ہو کر پے در پہ سوال کرتے وہ اسے مزید پریشان کر رہی تھی، مگر یہ وقت ان کی شکایتیں دور کرنے کا نہیں تھا۔ اسے جانا تھا ہر صورت۔ جلال بھی ان کے پیچھے ہی موجود تھا۔ امی، آپ کے سارے سوالات کے جواب دوں گا، مگر ابھی مجھے جانا ہوگا۔ انہیں کندھوں سے تھام کر نرمی سے کہتا وہ جانے لگا، مگر وہ راستہ روک گئی۔ ماہرو نے پہلے ہی مجھے آدھا مار دیا ہے، کیا تم اب مجھے مکمل ختم کر دینا چاہتے ہو؟ امی! چھوٹی امی! معراج اور جلال بیک وقت بولے تھے۔ وہ کہاں برداشت کر پائے تھے ان کی اس بات کو؟ کیا امی؟ 3 دن سے میری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 3 دن؟ یہ سنتے معراج کو لگا گویا ہسپتال کی چھت اس کے سر پہ آن گری ہے۔ دماغ کی رگیں سنسنا اٹھی تھی۔ کیا وہ 3 دن سے یہاں تھا؟ اور پھر اس نے بلبلاتے ہوئے مڑ کے جلال کو دیکھا تھا، جیسے تصدیق چاہتا ہو۔ اس کے چہرے پر رقم سوال کو پڑھتے جلال نے لب بھینجے اور کہا، تمہارے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، جس سبب تم 2 دن سے بے ہوش تھے۔
मिराज ने साकित होते उसे सुना और फिर रंज से सर पीछे गिराते आंखें जब्त से बंद कर लीं और किनारे पर ठहरे आंसू कनपट्टी पर बह गए। फिर इश्ताल से चेहरे पर हाथ फेरते सर सीधा किया और अगले लम्हे वो वहाँ रुका नहीं था, बल्कि आंधी की तरह गायब हो गया था। जीनत खान उसे आवाज़ देती रह गई, मिराज रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? ठीक नहीं हो मिराज? उसके पीछे भागती जब जलाल उनके करीब आया और हाथ थाम कर रोक गया। उसका जाना ज़रूरी था, जल्द वापस आ जाएगा, आप परेशान नहीं हो। जीनत ने सब्र का घूंट भरते जलाल को देखा। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो उसकी जान से बढ़कर है? जवाबन वो खामोश रहा और वो जब्त करके रह गई। आप ड्राइवर के साथ घर जाएं, मैं डॉक्टर से मिलकर कुछ कागजी कार्रवाई रहती है मुकम्मल करके आता हूँ। आरज़दा सा चेहरा लिए उन्होंने सर हिलाया और वहाँ से चली गई, जबकि जलाल डॉक्टर के दफ्तर की जानिब बढ़ गया। जलाल के समझाने और माँ के रोने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो अभी भी गाड़ी उसी स्पीड से चला रहा था, मगर इस बार उसके पीछे खावर था, चूँकि जलाल ने उसे साथ जाने को कहा था। 1.5 घंटे का सफ़र उसने 45 मिनट में तय किया था और वो पहुंच गया था शेरशाह गांव के उसी आरा पैलेस। उसके जहन में क्यों ये नहीं ख्याल आया कि वो उसी गांव में हो सकते थे? उसने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, और वो तो यहीं थी, उसके पास। 3 दिन के बाद वो आज यहाँ पहुँचा था, जहाँ उसे 3 दिन पहले उस क़यामत ख़ेज़ रात को होना चाहिए था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर जा रहा था। राहदारी पार करते वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसका इस्तकबाल उस आरा पैलेस की नई मालकिन रुखसार बेगम ने किया था। वो सामने ही उसी तख्त पर बैठी थी, बिल्कुल जबीन आरा की तरह, मगर उसमें और जबीन आरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो लाख उसका रूप धार लेती, मगर वो जबीन आरा कभी नहीं बन सकती थी। सामने बैठी उस औरत को नज़रअंदाज करते मिराज अंजुम को पुकारने लगा, अंजुम, अंजुम। आइए सरदार साईं, आपका स्वागत है। पान चबाकर कहते वो उठी और उसके करीब आई। अपना नज़रअंदाज होना उसे खला था, कोई शक नहीं था वो हसीन थी। मिराज की आवाज़ सुनते उजाला दौड़ती अपने कमरे से निकली थी। उजाला को देखते ही वो उसकी ओर बढ़ा। अंजुम कैसी है? कहाँ है वो? उसने बेसब्री से दरियाफ्त किया। दूसरी जानिब मिराज को ज़ख्मी हालत में देख उजाला के जहन में कई सवाल उभरे थे, मगर ये उसका खौफ था कि वो चाहकर भी पूछ नहीं सकती थी कि उसकी ये हालत आखिर कैसे हुई और वो क्यों 3 दिन बाद आया है। उजाला! उसे खोए देख मिराज ने दांत पीसकर उसका नाम लिया। वो हड़बड़ाकर होश में लौटी और ऊपर सीढ़ियों की जानिब इशारा करने लगी। मिराज ने सुख का सांस लेते ऊपर की तरफ देखा, और इससे पहले वो उस ओर बढ़ता उसका रास्ता रुखसार बेगम ने रोक लिया था। इस रुकावट पर उसने नफरत से उसे देखा। उसकी स्याह आंखों में उभरती आग और जुनून को देखते वो हलक तर करती खुशियाना सा हंसी और बोली, माफ़ी चाहती हूँ सरदार साईं, मगर मेरी इजाज़त के बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते। उसका जुमला मुकम्मल करना था कि मिराज ने उसकी गर्दन को अपनी आहनी गिरफ्त में ले लिया और फिर अबरों चुकाकर उसकी हिम्मत को दाद दी। इस मंजर ने सबको खौफजदा कर दिया था, और किसकी जुर्रत थी मिराज के रास्ते में आ जाता। उजाला के दिल पर मानो ओस पड़ गई थी। वो तो पहले ही यही चाहती थी कि वो रुखसार को जान से मार डाले। तुम मरना चाहती हो क्या? मिराज उसके चेहरे पर गुर्राया और गर्दन पर दबाव बढ़ाते बोला, आइंदा मेरा रास्ता रोकने से पहले 100 बार सोचना। फुनकारती उसने उसे हकारत से परे धकेला और सीढ़ियां फलांगता ऊपर चला गया। अपना गला पकड़कर खांसती वो नफरत से उसकी पुश्त को देखने लगी। दूसरी तरफ दरवाजे पर पहुंचते मिराज 2 पल को रुका था। पहले अबतर सांसें बहाल की, कॉलर के बटन बंद किए और फिर दोनों हाथ हैंडल पर रखते बेसब्री से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया।
جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ ایوری سنڈے آپ کو اس کی قسط ملے گی، لیکن 2 دن سے میرا سیل فون خراب تھا، جس وجہ سے کل سنڈے کے دن میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی۔ سو آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ آپ سب کو اتنا زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔